بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، یہ تیسرا انعام ہے، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، کچھ دوست بزرگ کہتے ہیں چلا ثابت ہو گیا، 40 لیلہ، ہم کہتے ہیں بالکل چلے کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ثابت ہو گئی، یہودی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ 40 لیلۃ، صرف اتنا نہیں، 40 راتوں کا وعدہ لیا، کس سے؟ حضرت موسیٰ سے۔ کس سے؟ حضرت، ہاں، تو چلا بھی ثابت ہوا اور ان کو کہو تمہارا بنی اسرائیلی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ ہاں، یہ وہاں، اور اگلی بات بھی ثابت ہوئی، کہتے ہیں چلا ثابت ہو گیا، حضرت موسیٰ گئے چلا پر، پیچھے قوم بچڑے کو پوجا شروع کر دی، اور یہ بھی جب جاتا ہے چلے پر، جو پیچھے جن کو چھوڑ کے جاتا ہے آگے میں تبصرہ نہیں کرتا، ان کی حالت کیا بنتی ہے؟ یہ تو چلے پہ اور پیچھے جو حال بنا ہے، سال اندرون سال بیرون، کہتا ہے، ایک بیان کر رہا تھا، اللہ کا فضل ہے، میں سال بیرون کے لیے گیا ہوا تھا، نئی نئی شادی تھی، چلا گیا، اور میں نے منت مانی تھی کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک سال پورا نہ ہو، سال پورا نہ ہو، بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، منت پوری کی، واپس آیا تو اللہ نے 2 بیٹے کٹھے دیے ہوئے تھے۔ کرامت ہے نا بھائی، اللہ کے راستے کا، یہ بڑے فخر سے بیان کر رہا تھا، اور دوسرے نے کہا اور چبل چپ کر جا، اس نے کہا بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چپ کیوں کروں؟ موسیٰ 40 لیلۃ، بھائی دیکھو، چلا سے روزہ اگر یہ صرف ترتیب کی حد تک رہے، ان میں کوئی زائد پابندی التزام نہ ہو تو فی نفسی جائز ہوں گے، بشرطے کہ دعوت صحیح ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سے کشید کرنا شروع کر دو، وہ اپنے مقام کی بات، کیونکہ یہ کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا للدین، مسالے مرسلہ میں، تو جہاں منہ ڈالنے کی ضرورت نہیں قرآن کی تعریف کرنے کی، لیکن اگر وہ چلا سے روزہ شب جمعہ مقاصد بن جائیں، جیسے آج کل بن چکی ہیں، چلے پہ جا رہا ہے، ادھر قریب سے گزرا، ماں مر گئی، جنازے پہ نہیں گیا، چلا ٹوٹ جائے گا، چلا ٹوٹ جائے گا، 4 مہینے ٹوٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ التزام ہے، اور التزام اور مقاصد کے قبیل سے زائد پابندیاں تو پھر بدعت ہونے میں شک کی نہیں ہے، بے شک۔ اب ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے دیکھی ایسی چیزیں۔ پھر اس کو یہ کہنا کہ صحابہ چلے لگاتے تھے، ایک بزرگ بیان کر رہا تھا، پہلے آتے تھے میرے پاس، آج کل نہیں آتے، پتہ نہیں کیا، تلگنگ میں تھا تو یہ جماعتیں میں خود کہتا بھئی ان کی تشکیل میرے مدرسہ میں کرو، یہاں تو میں منت کر کے تھک گیا، نہیں بھیجتے، تو وہاں آتے اور سے روزہ کے لیے، اور میں بھی پہلے گھنٹہ درس دیتا عشاء کے بعد، تو جب دوست بزرگ آ جاتے تو پھر درس اپنی مرضی کا لمبا ہو جاتا، دورے کی طرز پہ، تو سارے مسائل ہوتے، اب وہ نہیں بھیج رہے، حالانکہ مجھے کہتے ہیں یہ تبلیغیوں کے مخالف ہے، ہم نے وہ بستروں کے لیے جگہ بنائی ہے، یہ تہ خانہ ہم نے تبلیغیوں کے لیے بنایا ہے، یہاں پر آئیں اور روٹی ہم دیں گے، سالن دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور بسترے بھی ہم دیں گے، وہ بھی پڑے ہیں، اور ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں، صرف 1.5-2 گھنٹہ درس قرآن دیں گے، وہ سننا ہوگا، باقی کہیں گے تو میں فضائل اعمال بھی سنوں گا، فضائل اعمال کہیں گے تو تعلیم بھی کر دوں گا، لیکن 1.5-2 گھنٹہ قرآن سننا ہوگا،
وہاں آتے سے روزہ کے لیے 1.5 روزہ لگا کے چلے جاتے، 1.5 روزہ، کچھ بھی نہ کہتا، صرف قرآن کا در۔ یہ جو ہمارے مولوی پابندیاں لگا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم نے پابندی لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ یہ بزرگ آئیں، ان کی اصلاح کرو اور ان کو قرآن سناؤ۔ اچھا، ان میں جو چلا شلا والے ہوتی ہیں وہ بیچارے خالی و ذہن ہوتی ہیں، اس لیے ان پر ترس کرو، ان کو صحیح مسئلہ سمجھاؤ۔ کام گڑبڑ ہوتا ہے جب 4 مہینے اور سال، 4 مہینے جو لگا لے تو وہ مادی کورس کر لیتے ہیں، اور جو سال ہے یہ نبوت کورس ہے ان کا۔ پھر تو وہ پکے ملفوظات وغیرہ میں بزرگوں نے لکھا ہے الہامی نبی، یہ پھر الہامی نبوت ان کو ملنے شروع ہو جاتی ہے، اور جو 2 سال لگا آئے تو اس پہ مہر جباریت پکی ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی امید نہیں۔ تو بہرحال ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھو، ان کو مسئلہ سمجھاؤ اور ان کو قریب کرو، ان کو مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ توحید و سنت جو نئے نئے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے، کیونکہ وہ ابھی تک جدال تک نہیں پہنچی ہوتی، صرف زلال تک ہوتی ہے، اور جو پرانے پاپی ہیں ان پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ترتیب ہے نا، ترتیب کو مقاصد نہ سمجھا جائے، اپنی طرف سے التزام اور پابندیاں نہ لگائی جائیں، جی چلہ ٹوٹ جائے گا، اس محلے میں آیا ہے، گھر اس کا ادھر ہے، بیوی بچے سب ہیں، اب رات مسجد میں پڑا ہے، وہ مرنا گھر جا، کہتے ہیں نہیں چلہ تو کوئی اور چیز ٹوٹ گئی، پھر چلہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پابندیاں ہیں التزامی، یہ نیا دین ہے۔ اور باقی یہ بھی لوگوں کو سمجھاؤ کہ صحابہ چلا شلا نہیں لگاتے تھے۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو دوستو بزرگوں، صحابہ چند قبریں ہیں جنت البقیع میں، باقی صحابہ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلے تھے، کوئی سندھ میں آیا، کوئی ملتان پہنچا، کوئی افریقہ پہنچا، کوئی قسطنطنیہ۔ دوستو بزرگوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ضعیف تھے، لیکن اللہ کے راستے میں ان کی قبر کہاں ہے؟ قسطنطنیہ، استنبول کے قریب ہے۔ یہ رات کو میرا درس تھا، یہ مغرب کے بعد بیان تھا، عشاء کے بعد درس ہوتا تھا۔ اس بزرگ کو میں نے کہا ادھر میرے ساتھ بیٹھ جا، یہ جتنی تو نے تقریر کی ہے اور ظالم تو نے چھپایا کیوں ہے؟ حضرت ابو ایوب کیوں آئے تھے قسطنطنیہ؟ چلہ لگانے کے لیے، سروزے پہ نکلے تھے۔ حضرت ابو ایوب نے انصاری نے وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر اس پہ جنت واجب ہے۔ تو حضرت ابو ایوب قتال کے لیے آئے تھے، آلو مٹروں کے لیے نہیں آئے تھے، جہاد کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کی تشکیلیں جہاد کے لیے ہوتی تھی، یہ کیا سارا جہاد والا میٹیریل ایک مبم اللہ کے راستے میں، جی اللہ کا راستہ جی بستر اٹھانا ہے۔ اور فیروزے چلے لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ صحابہ چلے لگاتے رہے، فیروز یہ ترتیب ہندوستانی ترتیب ہے جی، یہ صحابہ کی ترتیب نہیں جی۔ لیکن اگر لد دین تک رہے تو اعتراض کی گنجائش بھی نہیں جی، لیکن جب مقاصد بن جائیں اور انہی کی خود اپنی طرف سے پابندیاں لگا کر چلہ ٹوٹ جائے گا، 4 مہینے ٹوٹ جائیں گے، اور ان آداب کا التزام اور مقصد ثواب سمجھ لیا، دین سمجھ لیا، تو پھر دوستو بزرگوں یہ بدعت ہے بے شک۔ ہاں اب آؤ، 40 لیلۃ، 40 راتیں، اصل میں 30 لیلۃ تھا، پھر 10 اور بڑھائی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔
معروف ہے روزے والا مسئلہ، لیکن اس کی کوئی صحیح سند ہمیں نہیں ملی کہ روزے رکھے، مسواک کر لیا، تو روزے میں مسواک کرنا منع ہے۔ روزے کی جو بدبو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ منہ کی نہیں ہے، وہ معدے کی بدبو ہے، اور مسواک معدے میں نہیں ہوتا، منہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ منہ میں بدبو روزے دار کی کوئی نسوار رکھ کے بیٹھ جائے، بھائی بدبو آ رہی ہے، یا کوئی اور بدبو دار، نہیں، وہ معدے کی، اس لیے روزے دار بے شک عصر کے وقت بھی مسواک کر سکتے ہیں، روزے سے پہلے افطاری سے بھی مسواک کر سکتا ہے۔ جو اللہ کے ہاں جو بدبو وہ پسند کہا گیا وہ کون سی ہے؟ جو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے معدے کی بدبو ہے وہ۔ تو یہاں پر یہ جو مشہور ہے کہ 10 روزوں وہ حضرت نے مسواک کر لیا، بدبو ختم ہو گئی، تو فرمایا 10 راتیں، اور اس کی کوئی سند نہیں ملی کہ یہ سند کہاں ہے، تو لکھا ہے مفسرین نے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سند نہیں۔ باقی وجہ کیا تھی؟ وجہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال 30 سے بڑھایا گیا 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت یہ ہو کہ قوم پیچھے قوم کی آزمائش قوم آزمائش میں پڑ گئی، یہ بھی ہو سکتی ہے، باقی اللہ کی پوری حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچے کو، عجلا گوسالہ، بچہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ سخے، اچھا سخے، ہاں، بچے کو العجلا الہن۔ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ عجل کے بعد دوسرا مفعول نکالا ہو، پورے قرآن میں نہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ یہ قابل ذکر ہی نہیں۔ بنا لیا تم نے بچہ کو، کیا وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، پورے قرآن نے مفعول ثانی نہیں ذکر کیا۔ مفعول ثانی الہ، بچے کو بنا لیا الہ، من بعدہ، بعد حضرت کے جانے کے، وانتم ظالمون، حالانکہ تھے تم ظلم کرنے والے۔ یہ ان کی شرارت ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کتنے نیک تھے، انعام ثالث ہے نا، انہوں نے تو شرارت کی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انعام۔ وہ انعام کا بیان کیا ہے؟ فرمایا 40 دن حضرت موسیٰ چلے گئے تورات لینے کے لیے، اور پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو الہ ان کے جانے کے بعد، اور تھے تم ظالم۔ بچے کو الہ کیوں بنایا؟ سامری بابا ٹکر گیا، بابا سامری ہیں، یہ دیکھ لو حاشیہ، لعل القوم کانوا مجسمۃ وحلولیۃ، یہ قوم مجسمہ اور حلولیہ تھی۔ فجوزوا حلول الالہ فی بعض الاجسام، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ الہ بعض اجسام میں آ جائے، جیسے کہتے ہیں نا، اور بزرگ فرماتے ہیں سورج کی شعائیں شیشے میں آتی ہیں، یا لوہا آگ میں آگ بن جاتا ہے۔ وقعوا فی تلک الشبہ فی تحذیر عظیم من التقلید والجہل بالدلائل۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے، اس میں بہت بڑا ڈراوا ہے اندھی تقلید والجہل بالدلائل، اور دلائل سے جاہل ہونے پر اندھی تقلید۔ کیا کہتے ہیں آج؟ ہم تو اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم تو اپنے اکابر کے
اندھے مقلدیں. میں نے کہا من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، من کان فی ہذہ اعمی عن الدلیل، جو اس دنیا میں دلیل سے اندھا رہا قیامت کے دن بے ایمان اندھا ہو کے اٹھے گا. اندھے اکابر کے اندھے مقلد. بے ایمانہ اندھا کیوں؟ اندھا کیوں؟ دل کا اندھا. یاد رکھو اندھی تقلید حرام ہے جی. امام ابو حنیفہ کی بھی جی. جو کہتے ہیں نا میں اندھا مقلد ہوں، جی. وہ مرتکب ہے کس کا؟ بول کس کا؟ حرام کا. من التقلید والجہل بالدلائل. جی. امام صاحب کی بھی بات اگر نص قطعی کے خلاف کوئی ثابت کر دے ہم امام کی بات بھی چھوڑ دیں گے. بے شک. فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّهُمْ عَرَفُوا اللَّهَ بِالدَّلِيلِ مَعْرِفَةً تَامَّةً، اگر یہ قوم عرف اللہ بالدلیل معرفتاً تامتاً، اللہ کو پہچانتے کامل دلیل سے اور معرفت حاصل کرتے، لما بقعوا فی شبہات السامری، تو سامری کے شبوں میں نہ پڑتے. یہ اندھے مقلد تھے. سامری بظاہر بڑا متقی بابا تھا، بزرگ تھا، تو یہ انہوں نے اس کی اندھے پن میں تقلید کر لی. یہ تو اس لیے ثم اتخذتم العجل، یاد رکھو ہر ایریے میں سامری ہوگا. سامری ایک کردار ہے جو تمہیں کتاب اللہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. بے ای طریقن کانا، جس طریقے پہ بھی ہو، فہو سامریون، وہی سامری ہے. ہر محلے میں ایک سامری ہوگا، ہر جگہ پہ. ہاں جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا کہو سامری ہے، کتاب اللہ سے روکنے والا سامری ہے، جھوٹ موٹ بیان کرنے والا سامری ہے. ہاں اور دور قرآن سے چلے پہ لے جانے والا سامری ہے، قرآن سے ہٹا کر ادھر ادھر لے جانے والا سامری ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا. عفونا عنکم، پھر معاف کیا تمہیں. من بعد ذالک، اس اتنی بڑی شرارت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم تشکرون شکر کرتے ہو.